بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ نئی حکومت جو کہ ایک امپورٹڈ کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے اور سارا پاکستان پریشان ہے کہ بے پناہ اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز، ضمانتوں پہ بیٹھے ہوئے وزیر اور ایک ہی خاندان یا دو خاندان آپ کہہ لیجئے کہ وہ پورے ملک کے وسائل کے اوپر قابض ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جس شخص کے اندر بھی کوئی تھوڑا سا احساس ہے وہ پریشان ہے اس صورتحال سے کہ وطن عزیز کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ کرپٹ مافیا جو ہے یہ بکھلا چکا ہے عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھ کے، لوگوں کی ہمدردیاں دیکھ کے، لوگوں کے ریئیکشن دیکھ کے۔ جو کرپٹ مافیا ہے وہ بکھلایا ہوا ہے۔ عمران خان کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے، الیکشن فوراً کروائے جائیں، لیکن کرپٹ مافیا الیکشن سے خائف ہے۔ حالانکہ اس ساری صورتحال سے پہلے یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ فوراً الیکشن کرائے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان اس ڈیمانڈ کو لے کے تو ہر جگہ پھرتے رہے اور یہی ڈیمانڈ پی ایم ایل این کر رہی تھی۔ تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تھوڑا اس میں پیچھے تھی، لیکن باقیوں کی ڈیمانڈ تو یہی تھی۔ لیکن اب یہ نہیں کرائیں گے، وجہ یہ ہے کہ یہ 1.5 سال جو رہ گیا ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں 2-3 کاموں کے لیے۔ ایک تو بیرونی آقاؤں کو خوش کرنا ہے جنہوں نے یہ سارا کھیل یہاں پہ کھیلوایا، اور دوسری طرف وہ خوش کرنے کے لیے لازماً آپ کو ان کی خواہشات کے مطابق کچھ یہاں پہ حالات پیدا کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے عمران خان ریجیکٹ ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کرپشن کے کیسز، ان کے شواہد آپ نے غائب کرنے ہیں۔ شواہد تو پہلے بھی اکثر چیزوں کے غائب کے، اگر وہ سارے شواہد موجود ہوتے تو خدا جانے کرپشن کی کیا کیا کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن شواہد تو پہلے بھی غائب کیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کے دور میں پنجاب میں ہر جگہ جہاں بھی کہیں ریکارڈ پڑا ہوا تھا وہاں آگ لگ جاتی تھی، ریکارڈ جلتے رہے۔ اب بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آج ہی ہم سن رہے تھے کہ کسٹم کے انٹیلیجنس سیکشن میں آگ لگ گئی ہے، وہاں لازماً کوئی ریکارڈ کو کیسز ہوں گے۔ اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں، اپنا ریکارڈ کرپشن کا غائب کرنا، اس کے لیے ٹائم چاہیے، کیونکہ وہ کیسز چل چکے ہوئے ہیں، ان کا ریکارڈ عدالت تک پہنچا ہوا ہے، نیب میں پہنچا ہوا ہے، کسی ادارے میں اور ہوگا۔ سب جگہوں سے ٹریس کر کے اس کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اگلا الیکشن آنا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کو پوری طرح بدنام کرنا ہے۔ کرپشن کے کیسز کھڑے کیے جائیں گے اور بھونڈے کیسز، ہم بات کریں گے بلاسفیمی والے کیس پہ بھی، لیکن اس وقت میں کرپشن کے کیسز کی بات کر رہا ہوں۔ نون لیگ میں جس چیز کی سب سے بڑی مہارت ہے وہ ہے جعلی ڈاکومنٹس بنانا، جعلی ویڈیوز بنانا۔ نئی ٹیکنالوجی جس میں آ گئی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ مخرب الاخلاق قسم کی ویڈیوز بنا کے تو ان کو پبلک میں لانا، اپنے جو حریف ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ لوگوں کی نجی زندگیوں میں جھانکنا ان کی اپنی ہمیشہ سے ریت رہی ہے، اور نجی زندگی اچھی ہے بری ہے اس کو پبلک میں لا کے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بلکہ تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ عمران خان میں ایک خوبی یہ ضرور تھی کہ اس نے کبھی بھی نجی زندگی پہ کسی کی بات نہیں کی، باوجود اس کے کہ وہ لوگ جو اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے ان کی بھی نجی زندگیوں پہ بات نہیں کی۔ وہ کتابیں لکھنے والی خاتون جس نے عمران خان پہ جھوٹ کے پلندے لکھے، اس کی زندگی کے بارے میں بھی اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ یہ ایک شریف آدمی کا میں سمجھتا ہوں وتیرہ ہے جو ہمیں سراہنا چاہیے۔ لیکن بات ہم کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این اب ویڈیوز کی بات کر رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف ویڈیوز لائیں گے۔ پھر یہ کہ کرپشن کے کیسز، اس میں ایک تو وہ فرا گوگی کا ذکر آ رہا ہے
ہو سکتا ہے اس نے کرپشن کی ہو۔ پھر عمران خان کی بہن علیمہ کا ذکر آتا تھا۔ ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان کی اپنی ذات کے اوپر ڈیفینیٹلی کرپشن کا کوئی الزام ہے نہیں، اور اگر کوئی لگائے گا تو بالآخر اپنا منہ کالا کرے گا۔ توشہ خانہ کا کیس انہوں نے بنایا، توشہ خانہ کے بارے میں بات کی، اور آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کا حقیقتاً کیس ہے نہیں۔ اگر توشہ خانہ کے کیسز بنانے ہوئے اور وہ سارا معاملہ پوری طرح تحقیق کیا جائے پیچھے تک، تو وہ پھر زرداری صاحب پہ بنیں گے، میاں نواز شریف پہ بنیں گے، مریم پہ بنیں گے، کیسز ان پہ بنیں گے، عمران خان پہ نہیں بن سکتا۔ لیکن چونکہ بدنام کرنا ہے، کیس چلانا نہیں، جھوٹ بولنا ہے، سو اس کو اچھالا جائے گا بار بار۔ علیمہ خان کی بات پہ مجھے بڑا اطمینان ہوا، میں بڑا خوش ہوا اس کی بات سن کے، کیونکہ لگاتار عمران خان کے یہ 3-3.5 سال کے ٹینیور میں اس خاتون کے اوپر الزام لگتا رہا، اور وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب جب ان سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ وہ کرپشن جو آپ کے اوپر کیس تھا اس نے کہا جی دیکھیں، اب تو میرے بھائی کی حکومت نہیں رہی، اب تو ان چور ڈاکوؤں کی اپنی حکومت آ گئی، تو اب تحقیق کریں۔ اب تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تحقیقات جو ہیں وہ اس میں کوئی رعایت کی گئی ہے، تحقیقات یہ ظالمانہ قسم کی تحقیقات کریں۔ اب تو میں دلیر ہوں، اب تو میں برملا کہوں، اس کو تو میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں کہہ سکتی تھی تحقیقات کا، میں کیا کہتی، کسی نے ماننا نہیں تھا اس تحقیقات کو۔ لیکن اب جب کہ حکومت ان کی ہے تو بالکل تحقیق کریں، خود بخود واضح ہو جائیں گی چیزیں کہ ہم نے کچھ کیا یا نہیں۔ یہ ایک دلیرانہ اسٹیٹمنٹ جو بڑی واضح ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ایسی غلط کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود حکومت تحقیق کر سکتی ہے، کرنا چاہے تو کرے، وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرح گوگی کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے کرپشن کی نہیں کی اللہ بہتر جانتا، ہو سکتا کی ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اس کے بارے میں کوئی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کو بڑا واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ اگر فرح گوگی نے کوئی کرپشن کی ہے تو بالکل فرح گوگی کو پکڑ لیا جائے، اس کی حکومت عمران خان کی تو نہیں ہے، جن کی ہے وہ پکڑیں، سزا دے دیں۔ کیونکہ عمران خان کے دور میں بعض لوگ اس کی اپنی جو حکومت کی اپنی کولیشن کی کمزوری تھی، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اب جہانگیر ترین کا کیس دیکھ لیں، علیم خان کا کیس دیکھ لیں۔ جہانگیر ترین نے عمران خان کو جوائن کیا اور اس کی کیمپین پہ پیسہ لگایا، لوگ اس کو اے ٹی ایم کارڈ کہتے تھے، پیسہ لگایا، لیکن عمران خان سیدھا آدمی ہے، اس نے سمجھا کہ یہ ایک خاص مقصد، ایک نوبل کاز کے لیے پیسہ لگا رہا ہے کہ ایک تیسری آپشن آ گئی، یہ جیت جائے الیکشن تو پاکستان میں سیاست جو ہے اس کو صاف کرنے میں مدد ملے گی، کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا ہوا عمران خان نے وہ کام کرے گا۔ لیکن جہانگیر ترین تو اندر سے کرپٹ آدمی تھا، اس نے اگر 50 کروڑ روپیہ لگایا ہے اس کی کیمپین پہ، تو غالباً اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں 50 ارب روپیہ نکالوں گا جب تک یہ حکومت میں ہوگا۔ لہٰذا یہ بڑا دلیری کا کام تھا کہ عمران خان نے اپنے بڑے قریبی ساتھی کے اوپر کیس بنایا، اور اس وقت جو عمران خان کو الزام دیتے تھے کہ وہ چینی چور تیرا دوست ہے اور اس نے چینی چوری کر لی اور اس نے انسائڈ ٹریڈنگ کی اور یہ کیا وہ کیا، آج تو وہ بغلے مل رہے ہیں، آج تو وہ ان کے ساتھ ہیں، حمزہ کا بڑا قریبی ساتھی ہے، وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ یہی علیم خان کا حال ہے جو قبضہ گروپ کا جس کا قبضہ گروپ سے تعلق تھا، وہ بھی آج سرخرو ہے، وہ ان کو آپس میں مل جل رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں اور ان کے ساتھی ہیں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کا اخلاقی دیوالیہ تو نظر آتا ہے کیونکہ ہیں ہی کرپٹ، لیکن عمران خان کو ان کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ عمران خان کو تو واضح کہنا چاہیے کہ بھئی یہ کرپٹ آپ ہی کے ساتھی تھے، میرے پاس غلطی سے آ گئے، مجھے چھوڑ گئے، تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ خود صفائی ہو گئی پارٹی کی، آپ کے پاس چلا گیا گند۔ اور رہ گئی بات فرح گوگی کی، تو یہاں تو قانون یہ ہے کہ آپ کی اپنی بیوی کے اوپر اگر الزام ہو تو وہ اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ تو ہمارے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے
کہ اگر بیوی نے کوئی ناجائز ایسٹس بنا لیے ہیں تو آدمی ذمہ دار نہیں ہے، تو فرا گوگی کے ذمہ دار آپ کیسے ہو گئے؟ سو آپ کو کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اگر اس نے کیا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کا سٹانس یہی ہونا چاہیے کہ میری پارٹی میں اگر کسی نے کی ہے کرپشن کی ہے تو بالکل وہ سب سے پہلے، کیونکہ ایک اصولی موقف تھا کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی۔ اور اسی طرح اگر کسی پروجیکٹ کا KPK میں کسی پروجیکٹ کا بڑا ذکر آتا رہا ہے کہ جی وہاں پہ یہ کرپشن ہو گئی، وہ ہو گئی، وہ نعرے لگتے رہے صرف بدنام کرنے کے لیے، ثبوت تو شواہد کوئی بھی نہیں لے کے آیا، تو آج اس کا اگر شواہد ہے کسی کے پاس وہ بھی لے کے آ جائے۔ عمران خان کو یہاں پہ بڑا اسٹریٹ ڈیل کرنا چاہیے کہ میں کسی کا دفاع نہیں کروں گا، اگر کسی نے کی ہے کرپشن میری پارٹی میں تو بالکل وہ بھگتے، تاکہ آئندہ وہ میرا ساتھی نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان ساتھیوں کو جو چھوڑ گئے ہیں، دیکھنا ان کا ہے کہ اب وہ جن کے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ وہ کولیشن میں چلے گئے یا جن کے پارٹنر ہیں، ان کے اندر اخلاقی جرات کتنی ہے کہ وہ ان کے کرپشن کا ٹرائل کرتے ہیں۔ بہر صورت ان چیزوں سے ہٹ کے میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو اب حکمرانوں کا ٹولہ ہے، اس سے آپ ہر طرح کی گھٹیا چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہر طرح کی ویڈیوز بھی لا سکتے ہیں، ہر طرح کے کیسز بنا سکتے ہیں، کسی کو گھر کے اندر بیڈ روم میں ذلیل کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی کوئی کہانی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کرتے رہے ہیں سب کچھ، یہ الزام لگاتے رہے ہیں لوگوں کے اوپر جھوٹے کرپشن کے اور چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے غلط کاموں کو بچانے کے لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے رہے۔ سو میرا خیال ہے کہ اس وقت سوچ یہ ہونی چاہیے کہ الزامات لگیں گے، جھوٹے الزامات لگیں گے، لیکن ان کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا ہے، اور الزام لگانے والوں کو کہنا ہے کہ آپ کریں، لے کے آئے میدان میں ثبوت، اور پھر بات کریں گے۔ تو اس لحاظ سے میرا اپنا خیال ہے کہ آگے اس طرح کا وقت آئے گا۔ میں اگلی ویڈیو میں بلاسفیمی اور دوسری چیزوں پہ بھی بات کروں گا، لیکن کرپشن کے حوالے سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ ایسے تمام سازشوں کو فیس کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔